نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد و صلاۃ کے بعد اسلام اور روحانیت کے اس سلسلے میں آج ہم فقر کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی تمام تر اکملیت اور کاملیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی عملی زندگی کے ذریعے اور صحابہ کرام کی تربیت فرما کر ہمارے لیے تصوف کا وہ باب چھوڑا ہے روحانیت کا، کہ اگر آج ہم مسلمان روحانیت کے ان پہلوؤں پر چلنا شروع کر دیں اور ان پر غور و فکر کرنا شروع کریں، اور وہ جو طرز زندگی جو اسلام نے ہمیں عنایت کیا ہے، وہ طرز زندگی جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، وہ طرز زندگی جو ہمیں سکھاتا ہے ان صفات حسنہ کو جس کے ذریعے ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے احساس کی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ انسان احساسات کا مجموعہ ہے۔ ہمارے لاشعور میں جو احساس نام کی شے ہے وہ ہمارے چلنے کے انداز کو بھی محسوس کرتی ہے، ہماری گفتگو کے رویوں کو محسوس کرتی ہے، ہمارے دیکھنے کے انداز کو محسوس کرتی ہے۔ غرض احساسات کا وہ ایک سمندر ہے، یا احساسات کی ایک لامتناہی لہریں ہیں جو بندوں اور بندوں کے درمیان جاری رہتی ہیں، لیکن ان لامتناہی لہروں کے درمیان تصوف کی بنیاد پر جو احساسات کی لہریں ہیں، جو صفات حسنہ ہیں، اگر بندہ ان کو سیکھ لے تو انسان ایک کامل رویے اور نظریے کے طور پر سامنے پیش آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مخلوق خدا اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، کہ اللہ کا ولی روحانیت پر جب چلتا ہے، تصوف کی بنیاد پر جب چلتا ہے، تو اس کے اندر اتنی خوبیاں ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ جب اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس سے ملتے ہی وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ایسا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی مجلس سے اس کا نکلنے کا دل نہیں چاہتا۔ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفت، وہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی تشریف لاتا تو صرف آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا تھا، اور اس کی تاثیر یہ تھی، یعنی کہ وجہ مبارک کے جو چہرے کی طرف دیکھنے کی جو تاثیر تھی، اس تاثیر کا یہ عالم تھا کہ دل کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، زبان پر بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جاتا۔ تو بالآخر ایسی کون سی صفات ہیں، یا ایسے کون سے رویے ہیں، یا وہ کون سا علم ہے، یا وہ کون سا عمل ہے، یا وہ کون سا اخلاص ہے، یا وہ کون سا تعلق ہے جو اللہ کی جانب سے بندے کے ساتھ ہے، کہ ایسی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے بندے صوفیاء جن کا اسلام پھیلانے میں سب سے بڑا کردار رہا، کہ آج 1400 سال بعد اسلام دنیا کی ایک تہائی آبادی پر موجود ہے۔ آخر وہ کون سی خاصیتیں ہیں کہ جس کو سن کر انسان اپنے اندر راحت محسوس کرتا ہے؟ وہ روحانیت ہے۔ یہ اصل میں باطن کا وہ پورا ایک نظام ہے کہ جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہمیں کچھ سیکھنے اور تربیت پانے کی ضرورت ہے۔ اسی نظام کا ایک حصہ ہے فقر، جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو آسان انداز میں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے بندے، اللہ کے فقیر بندے،
فقراء یعنی جو فقر اختیار کرتے ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض تحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف کہ زمین پر چل نہیں سکتے، نادان انہیں بچنے کے سبب تو نگر سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندے ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کا جو طریقہ کار ہے، یعنی ان کے اندر جو غنا ہے، فقر کا غنا سے بڑا تعلق ہے، یعنی جب انسان کے اندر فقر آ جاتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے۔ ان کی وصف غنا کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے ہی مطلب ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فقر کا ایک کمال یہ بھی ہے نا، فقر دل کو ہر شے سے خالی کر دیتا ہے۔ دنیا کی ہر شے سے دل کو جب خالی کر دیا جاتا ہے تو یہ فقر ہے۔ بندہ فقر کی صفت جب اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی خواہش باقی نہیں رہتی ہے، نہ اسے مال کی خواہش ہوتی ہے، نہ مال آنے کی خواہش ہوتی ہے، نہ مال کے چلے جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب بندہ اس رویے پر قائم ہو جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بندے فقیر ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت انسان کو عطا فرمائی ہے، اور فقر کا جو باب ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقر کی جو صفت ہے، بندہ جب روحانیت کے اندر شامل ہوتا ہے، روحانیت کا ایک بہت طویل سفر ہے۔ آپ اولیاء کی سیرتوں کو پڑھ لیں، اللہ کے جو بندے ان کی آپ سیرتوں کا مطالعہ کریں اگر آپ، تو آپ دیکھیں گے وہ ہر طرح کی صفات ان کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ انہیں تکبر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، انہیں حسد سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، انہیں نہ جانے کس کس طرح کی صفات سیئہ سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور صفات حسنہ کی جانب جانا پڑتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مختلف چیزوں سے، مختلف رویوں سے، مختلف صفات سے مقابلہ کرتا رہا۔ فرماتے ہیں وسوسہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن کو پریشان کرتا ہے، مضطرب کرتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک شیطان کے وسوسوں سے مقابلہ کرتا رہا، اور 1 سال میں شیطان کے ہر وسوسے پر میں نے غلبہ پا لیا، یہاں تک کہ شیطان نے آپ پر آخری حملہ کیا۔ وہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے رب بن کر آیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آ کر کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تم پر 5 وقت کی نماز کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ رب، نماز تو میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاف نہیں ہوئی، یہ کون سا رب ہے جو مجھ پر نماز کو معاف کر رہا ہے؟ تو ایک دم جو بادل کی صورت میں آیا تھا، چھٹ کر بالکل بکھر گئے، اور جاتے جاتے ایک آواز آئی، یہ ایک آخری وسوسہ شیطان کا تھا۔ جاتے جاتے شیطان نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ بس یہ سننا تھا، یہ آخری حملہ تھا شیطان کا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے خدا نے بچایا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ شیطان جاتے ہوئے کہنے لگا اس آخری حربے سے میں نے کتنے اللہ کے چنیدہ ولیوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن اے غوث اعظم تم کامل ہو، تم اس آخری وسوسے سے بھی بچ گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقر جو ہے یہ انسان کی وہ صفت ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، مراحل روحانیت کے طے کرتے فرماتے ہیں میں شکر کے دروازے پر گیا تو وہاں پر بہت رش تھا، میں ایثار کے دروازے پر گیا وہاں رش تھا، میں مختلف صفات روحانیت کو طے کرتا ہوا جب میں فقر کے دروازے پر پہنچا، جب میں پہنچا فقر کے دروازے پر، آپ فرماتے ہیں وہاں کچھ بھی رش نہیں تھا۔ یعنی مراد یہ کہ فقر وہ باب ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے کتنی صفات حسنہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ان سے گزر کر جب اس دروازے پر بندہ جب فقر کے پہنچتا ہے تو وہاں صرف چند ہی لوگ پہنچ پاتے۔ تو یہ فقر کا ہم ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فقر کو کتنا پسند کرتے تھے۔ فقر فرماتے اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، فرماتے اے اللہ تو مجھے مسکینیت میں زندہ رکھ، یعنی فقر میں، و امیتنی مسکینا، اور مجھے تو حالت مسکینیت میں موت عطا فرما، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے مساکین کے ساتھ اٹھا لے۔
اور اسلام کا جو تصور فقر ہے نا وہ بڑا شاندار ہے. اس کے کئی درجات ہیں. ایک عام آدمی کا فقر الگ ہے، اس سے بڑے کا فقر الگ ہے، ولی کا فقر الگ ہے، غوث کا فقر الگ ہے. یعنی ہر درجے کا ایک فقر ہے. ایک عام آدمی کے فقر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا اسلام میں فائدہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس بات کی طرف دلیل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ فقیر امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. یعنی کہ فقر جو فقر اسلامی ہے، جو اسلامی فقر ہے، جس کی ایک جہت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس میں اسباب سے یعنی دنیا کی جو خواہشات، دنیا کے جو اسباب، دنیا کے جو اموال ہیں ان سے دوری کا اختیار کر لینا، یہ ایک جہت ہے فقر کی. فقر کی بہت ساری جہات ہیں، میں صرف ایک جہت کی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دنیا کا جو سبب اور اسباب ہیں ان سے دوری اختیار کر لینا، چاہے وہ اختیاری ہو چاہے وہ اضطراری ہو. یعنی ایک فقیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے فقر کو اختیار کیا ہو، یہ اعلیٰ درجے کا فقر ہے. لیکن ایک تو فقر وہ ہے جو من جانب اللہ ہو، یعنی انسان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور وہ ایک قسم پرسی ایک مسکینیت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں زندگی اس طرح گزارے گا کہ اس کے پاس مال اور اسباب محدود ہوگا، اور وہ محدود اسباب و مال و متاع میں صبر اور شکر کر کے زندگی گزارے گا فقر کی حالت میں. کیونکہ فقر جو ہے جہاں عزت کا باعث ہے وہاں ذلت کا بھی باعث ہے. یاد رکھیے گا اس کی کئی جہات ہیں. تو جب وہ اس طرح زندگی صبر و شکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں گزار دے گا تو بروز محشر اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، یعنی جب میزان کو قائم کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو جب اس کے حساب و کتاب کو قائم کیا جائے گا تو وہ حساب و کتاب اتنا تھوڑا ہوگا، یعنی ظاہر سی بات ہے کم مال ہوگا، کم حساب دینا پڑے گا. یہ تو آپ دنیا کے اصول پر بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی کمپنی، جتنا مال و دولت ہوگا، اس کا آڈٹ، اس کا حساب اتنا ہی طویل و زیادہ ہوتا ہے. اور کسی کے پاس اگر 500 روپیہ مہینہ آتا ہے تو کسی کے پاس اگر 500 روپیہ مہینہ ہے تو 500 مہینے کا حساب کتنا آسان ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ بروز محشر قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت جو ہے اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا. اور جو امراء جن کے پاس اسباب و مال کی کثرت ہوگی، جو اس میں ڈوبے ہوں گے، جو سخاوت نہیں کرتے ہوں گے، جو اسلامی رویوں کو نہیں اپناتے ہوں گے، کیونکہ مال و دولت ہونے پر بھی اسلامی رویے ہیں، مال و دولت نہ ہونے پر بھی اسلامی ہے. یعنی کہ اگر کسی کے پاس مال اسباب دنیا نہیں ہے تو اس کو صبر کا حکم ہے، اور اگر کسی کے پاس اسباب ہے، دنیا کا مال ہے، تو اسے شکر کا حکم ہے. یعنی جو مال کے نہ ہونے پر صبر نہیں کرے گا اور جو مال کے ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو وہ اسلام کے رویوں سے خارج ہے. وہ یعنی کہ جو بندہ فقیر ہے اس کو حکم ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے. اگر وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا بروز محشر اس کا اجر ملے گا. اور اگر کسی کے پاس فقر نہیں ہے، مال اور امیر ہے، تونگری ہے، دولت ہے، اور اس پر شکر ادا نہیں کرے گا بلکہ دنیا کی غلاظتوں میں ڈوب جائے گا تو بروز محشر اس کو حساب طویل ہو جائے گا، لمبا حساب دینا پڑے گا. تو فقر کا یہ عام فقر میں نے آپ کے سامنے بات کی، ایک عام آدمی کا جو اضطراری فقر ہے، یعنی جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، جو اس کے رزق میں اللہ نے لکھ دیا تھا. تو اس کا میں آپ کے سامنے جو فائدہ پیش کر رہا ہوں کہ بروز محشر اس کو ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ذہن میں آتے فرماتے ہیں کہ فقر ذلت کا باعث بھی ہے، فقر عزت کا باعث بھی ہے. چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم میرے سامنے آ رہا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقر اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. فرماتے کہ فقر اس غربت سے، اس فقر سے پناہ مانگو کہ جو انسان کو کفر تک لے جائے. یعنی کہ زیادہ انسان کے اندر جو کمی ہے وہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، جب کسی کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، زندگی کے اسباب اس طرح مہیا نہ ہو، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کفر کی جانب چلا جاتا ہے. ایسا بھی ممکن ہے. لیکن ایک ایسا بھی فقر ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ خوش رہتا ہے. یعنی انسان کے پاس کچھ نہ ہو تبھی انسان خوش رہتا ہے. اور فقر کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ ہو تو وہ بے چین رہتا ہے. فرمایا من لم یعرف سوا رسمہ لم یسمع سوا اسمہ. جس نے اسے رسم کے سوا کچھ نہ جانا، جس نے اس کے نام و اسم کے سوا کچھ نہ جانا، تو فقیر و درویش وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو،
یہ میں وہ فخر بات کر رہا ہوں جو اختیاری ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ما سوى اللہ یعنی فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو ترک کر دیتے ہیں، مال کو، دنیا کو، اسباب کو، عزت کو، جاہ کو، دولت کو، شہرت کو، وہ تمام چیزیں جس کی طرف انسان کھنچتا ہے، وہ تمام رنگ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، جب وہ کھنچتا ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہر رنگ سے خالی کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے کہ فقر و درویش وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو اور کوئی چیز اسے خلل انداز نہ کرے، اور نہ وہ اسباب دنیا کی موجودگی سے غنی ہو اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو۔ یعنی اگر اس کے پاس مال و دولت آ بھی جائے تو اس کے فقر کا عالم یہ ہے کہ اسے مال و دولت کے آنے سے فرق نہ پڑے۔ ایک امیری اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو لیکن اسے مال کی طرف دھیان ہی نہ جائے، اور فرمایا کہ اگر اس کے پاس سے سب کچھ چلا جائے تو اس سے بھی اس کو فرق نہ پڑے، یعنی اس کا محتاج نہ ہو۔ اسباب کا ہونا نہ ہونا دونوں اس کے فقر میں یکساں ہو۔ ایک فقر یہ بھی ہے جو رب کا جو اللہ کی عطا ہے کہ اسباب کا ہونا نہ ہونا، اللہ کے ولیوں کی یہی شان تھی، ان کا مزاج فقیرانہ ہوتا تھا، یعنی کچھ ہو تو شکر ہے، نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک فرمایا گیا، یہاں تک علماء حضرت خواجہ داتا صاحب اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ فرمایا کہ اسباب کی غیر موجودگی میں زیادہ خوش و خرم رہتا ہوں، یعنی اسباب نہ ہو تو زیادہ خوش و خرم رہتا ہو، اور یہ جواز کی ایک حالت ہے۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ درویش جس قدر تنگ دست ہوگا اس کا حال اتنا ہی کشادہ ہوگا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ لباس جو پہننے کا ہے اس پر بھی ٹاٹ ڈلی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کا ایک رویہ ہے۔ دیکھیں اسلام کی گہرائی میں اگر آپ جائیں، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید مال، دولت، گاڑی، بنگلہ، اس میں انسان خوش رہتا ہے، ایک وقت میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جب ہم یہ سب مال و اسباب کو پا بھی لیتے ہیں تو ہمارے قلب کو سکون نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں یہ مادیت کے محتاج نہیں ہے۔ یہ مادیت وقتی طور پر انسان کو خوش کر سکتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، لیکن مستقل حل اللہ کی رضا، اللہ کا ذکر ہے۔ فرماتے کہ درویش جس قدر تنگ ہوگا اس کا حال اتنا ہی کشادہ ہوگا، کیونکہ درویش کے نزدیک اسباب دنیا کا ظاہری وجود بھی تنگ دلی کا موجب ہوتا ہے۔ درویش کے نزدیک اگر اس کے پاس اسباب دنیا ہو تو اس سے بھی وہ تنگ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی چیز کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ درویش کی کوالٹی ہے، اگر بند کرے، اگر درویش کی خاصیت دیکھیں، اگر درویش اگر کسی چیز کا دروازہ بند کرے تو اتنا ہی اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تصوف کا وہ معیار ہے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ لہذا اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اور اس کے محبوبوں کی زندگیاں الطاف خفی میں چھپی ہوتی ہیں، الطاف خفی میں وہ چھپی ہوتی ہیں، اور ان کے نزدیک کسی چیز کا انکار نہیں ہوتا، اقرار و اثبات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسرار ہیں، روشن اسرار ہیں، وہ بہتر ہوتے ہیں نہ کہ دنیا غدار کی مصاحبت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اس اسرار کی جانب متوجہ رہتے ہیں، ان کے پاس پھر دنیا کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ چونکہ دنیا نافرمانوں کی جگہ ہے، چونکہ دنیا یہ نافرمانوں کی جگہ ہے، اس لیے اس کے اسباب سے تعلق رکھنا بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے ولی دنیا کے جو اسباب ہیں اس سے دور اس لیے رہتے ہیں کیونکہ یہ اسباب بھی بہرحال نافرمانی کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ حضرات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار خود بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو ایک بڑی حکایت مشہور ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کا فقر، ان کا غنا کیا ہے۔ فقر و غنا یہ ایک بہت طویل بحث ہے کہ فقر افضل ہے، غنا افضل ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی شاندار ہے۔ ایک بادشاہ سے کسی درویش کی ملاقات ہوئی تو ملا، اسے بولا تو بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو مجھ سے؟ جو مانگو گے تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فقیر کا ایک رخ غنی ہوتا ہے، جو فقیر ہوگا وہ غنی بھی ہوگا۔ تو ایک رخ جب فقر آتا ہے تو غنا بھی اسی طرح آتا ہے، فقر کے ساتھ غنا بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ فقیر جو مانگنا ہے مانگ، جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ تو فقیر نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔
فرمایا کہ فقیر نے جواب دیا بادشاہ کو کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے غلاموں کا غلام کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے ہو سکتا ہوں تمہارے غلاموں کا غلام؟ میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ سلامت ہوں، میرے زیر نگی تو سلطنت و ریاستیں ہیں، اور تم کیا ہو؟ تم تو فقیر ہو، تمہارے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ سبب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو فقیر نے جواب فرمایا، درویش نے کہا کہ میرے دو غلام ہیں، میرے دو غلام ہیں، یہ دونوں تیرے آقا ہیں، یہ دو غلام وہ دونوں تیرے آقا ہیں۔ فرمایا ایک حرص ہے اور دوسرا امید و تمنا ہے، یہ دونوں میرے غلام ہیں۔ یعنی میں نے حرص پر بھی قابو پا لیا، امید و تمنا پر بھی قابو لیا۔ تو حرص اور تمنا یہ میرے دو غلام ہیں، اور یہ بادشاہ تو ان دونوں کا غلام ہے۔ تیری حرص بھی بہت بڑی ہوئی ہے، اور تیرے اندر امید و تمنا بھی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الفقر عز لأہلہ، کہ فقر اس کے اہل کے لیے موجب عزت ہوتا ہے۔ یعنی فقر کی بھی ایک اہلیت ہوتی ہے، یعنی فقر کے حصول کی بھی ایک اہلیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں فقر کی شان پر تو آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور فقیر بن جائیں، نہیں، اس کا بھی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پراپر وے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الفقر عز لأہلہ، کہ فقر اس کے اہل کے لیے موجب عزت ہے، اس لیے کہ جو چیز اہل کے لیے موجب عزت ہوتی ہے وہی چیز نااہل کے لیے باعث ذلت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فقر کے اہل نہیں ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے ذلت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو فرمایا فقیر کی عزت یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل حرکتوں سے بچائے اور اپنے حال کو خلل سے محفوظ رکھے، خلل سے اپنے حال کو، نہ بدن معصیت و ذلت میں مبتلا ہو، نہ جان پر آفت و خلل کا گزر ہو۔ درویش کی ظاہری حالت ظاہری نعمتوں میں مستغرق اور باطنی حالت باطنی نعمتوں سے آراستہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام اسلام و روحانیت رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے فقر کی ایک ابتدائی حالت پر، اور ہم نے اس میں ذکر کیا کہ انسان کا فقر اگرچہ وہ اضطراری ہو، یعنی اس کی نصیب و مقدر میں ہو، اور اگر وہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے شاد رکھے گا، اور بروز محشر اس کا حساب و کتاب کم ہوگا اور وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اور ایک فقر جو ہے اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے، وہ ہے اختیاری۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میں فقر کے باب پر گیا تو وہاں رش نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقر کا جو اہل ہونا بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر عز لأہلہ، تو فقر کے لیے بھی اہلیت چاہیے۔ تو فقر کی اہلیت کیا ہے؟ اس کے بڑے درجات ہیں۔ تو اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ فقر و غنا میں جو چند رموز و کنایات جو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے، میں اس کا مشائخ کے متاخرین کے نزدیک اس کا میں چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ اگر مشکل ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ یہ گفتگو گہری بھی ہوتی ہے اور سمجھنے میں بھی بعض دفعہ کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جو آپ سمجھ سکیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جو جس کا دل آرزوئے تمنا سے خالی ہو۔ اب فقیر کی میں نے کہا تھا کہ بہت ساری جہات ہیں، تو ہم ان جہات کا اب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ایک جہت اس قول میں اگر آپ دیکھیں، فرمایا کہ فقیر ضروری نہیں ہے کہ فقیر کی ایک جہت تو ہم نے وہ بیان کی تھی کہ جس میں ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ایک فقیر وہ بھی ہوتا ہے کہ ساز و سامان ہونے کے باوجود وہ فقیر ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں ہیں لیکن پھر وہ فقیر ہے۔ جیسے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر آپ دیکھیں، وہ اختیاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ ساز و سامان چلا کرے، یعنی سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں فقر کو پسند کرتا ہوں۔ تو دیکھیں فقر جو ہے وہ مال و دولت سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر مال و دولت ہو تو بھی فقر ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب اس کا دل تمنا سے خالی ہو جائے۔ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے،
لیکن آپ کو اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو یہ فقر ہے، یہ بھی ایک فقر کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، اولیاء کی سیرت کو دیکھیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی مال آتا آپ سارا تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ رویہ کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن مال کی تمنا بھی نہیں ہے، اور جب مال آ جاتا ہے تو آپ اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی، ایک مرتبہ آپ کے پاس غالباً کئی ہزار دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، بہت بڑی تعداد تھی دینار کی، آپ نے وہ سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ یہاں تک کہ جب سب تقسیم ہو گیا تو آپ کی خادمہ نے عرض کی، حضور افطار کے لیے تو آپ کچھ رکھ لیتی، افطار کے لیے تو آپ کچھ رکھ لیتی۔ تو فرمایا پہلے یاد دلاتی تو ہم کچھ رکھ لیتے۔ آپ دیکھیں رویہ، دیکھیں احساس دیکھیں آپ، ان کے نزدیک مال کی کوئی وقت ہی نہیں، سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے محبوب آپ سارا اللہ کی راہ میں دے دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فخر کے اعلیٰ معیار پر تھے، جتنا مال آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے، تو اس میں بھی کئی درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ راضی فرماتے ہیں کہ فقر کی علامت فقر سے ڈرنا ہے، فقر کی ایک علامت فقر سے ڈرنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صحت فقر کی علامت یہ ہے کہ بندہ کمال ولایت، قیام مشاہدہ اور فنائے صفت میں زوال و قطع سے ڈرتا رہے۔ ایک کمال ولایت میں، قیام مشاہدہ میں اور فنائے صفت میں، یعنی کمال ولایت میں کمی سے ڈرتا رہے، تو یہ بھی ایک فخر ہے۔ اور اس کے حال کا کمال اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ قطع سے بھی ڈرنا شروع ہو جائے، تو یہ بھی ایک سن ہے۔ حضرت سائم بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے فقیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اسرار کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کو بچائے اور اس کے فریضے کو ادا کرے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اس موضوع کو اب ہم کھول رہے ہیں تو آپ کو اس کی بہت ساری جہات نظر آئے گی۔ دیکھیں کوئی بھی موضوع جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ کبھی ایک جہت پر نہیں ہوتا، وہ اس کے ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں حال ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں کچھ احوال عام آدمی کی نسبت سے بیان کرے اور اس پر ہم نے صبر کی تلقین کر کے اس کے آخرت کے جو نعمتیں تھی، حساب و کتاب کی کمی اور جلد جنت میں جانے کے سلسلے کو بیان کیا۔ یہ ایک حال تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اور حال بیان کر رہے ہیں، تو احوال تبدیل ہوں گے، گفتگو کے جو رویے ہیں، گفتگو کے موڑ تبدیل ہوتے رہیں گے، تو اس میں آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہوئیے گا۔ آپ اس کو یہ سمجھیے گا کہ ہم ایک حال کو بیان کر چکے، اب دوسرا حال آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو جو جس سے لینا چاہے، جیسا سمجھنا چاہے اسے سمجھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اسرار کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کو بچائے اور اس کے فریضے کو ادا کرے، یعنی فقیر اپنے اسرار باطنی کو اعراض دنیاوی سے بچائے اور اپنے نفس کو حرص و تمنا کی آفت سے محفوظ رکھے اور اس پر شریعت کے احکام اور فرائض کو جاری کرے۔ غرض یہ کہ جو کچھ اسرار پر گزرے اسے اظہار میں مشغول نہ کرے اور جو اظہار کی حالت ہو اسے اسرار میں مشغول نہ کرے۔ تو یہ احوال اس کے غلبے کی ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اب ہم فخر جو اللہ کے ولیوں نے سمجھا، جو بیان کیا داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لے کے، اب ہم اس کی مختلف جہات کی جانب ہم آ رہے ہیں۔ فرماتے کہ افضل المقامات اعتقاد الصبری علی الفقری، دیکھیں وہی بات آ گئی جو ہم نے آپ کے سامنے کی کہ سب سے افضل مقام یہ ہے فقر کا کہ تو صبر کو مضبوطی سے تھامے۔ اب دیکھیں وہی بات آ گئی، حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ افضل مقام صبر کا، فقر کا یہ ہے کہ تو صبر کو تھام لے۔ اب دیکھیں جب انسان پر فقر آتا ہے نا تو اس میں بھی کئی احوال ہوتے ہیں، اس میں بھی کئی معاملات ہوتے ہیں، تو اگر تو فقر میں صبر کو مضبوطی سے تھامے گا، یعنی فقر پر صبر و اعتقاد رکھنا بندے کے مقامات میں سب سے افضل مقام ہے، اور فقر فنائے مقامات کا نام ہے۔ فقر پر صبر و اعتقاد کرنے کی علامت یہ ہے
کہ درویش اعمال اور افعال اور اوصاف کے فنا کے رخ کو ملوث کرے، ملوث خاطر رکھے. یعنی درویش اعمال افعال، یعنی صبر کا جو طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کیا سوچے، ایک انسان کیا سوچے کہ میں صبر اگر کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ انسان جب محنت کرتا ہے، پیسہ کمانے جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں نتیجہ ہوتا ہے کہ آج میں اتنی محنت کروں گا تو اس کا مجھے اتنا اجر ملے گا، اتنا مال ملے گا، اتنی، یعنی ہر چیز ایک نتیجے پر مبنی ہوتی ہے. بے نتیجہ جو کام کرے وہ بیوقوفی ہوتا ہے. اب وہ صبر کیوں کرے؟ صبر کیوں کرے؟ صبر اس لیے کرے کہ وہ یہ بات جانے کہ اس کے اعمال کو بھی فنا ہے، یعنی جس حال میں ہے، جو کام کر رہا ہے وہ بھی فانی ہے. یعنی فنا کے رخ کو سامنے رکھے، اس کے افعال اور اوصاف کے فنا کے رخ کو سامنے رکھے. وہ سمجھے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. یعنی جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، ایک دن سب فنا ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، خلاص بالکل کچھ نہیں رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا نام ہوگا، اس کا نام ہوگا. اور اس کے بعد کی زندگی میں جو حساب و کتاب و جنت و جہنم کے معاملات ہوں گے، تو جب وہ یہ چیز اپنے سامنے رکھے گا. دیکھیں اسلام کا یہ جو تصور ہے نا، یہ بڑا شاندار تصور ہے. اگر ہم اس تصور پر ہی خالی گفتگو کریں نا، تو انسان کے اندر کتنا اطمینان، کتنا قلبی سکون اسے عنایت ہوتا ہے. آج کل کی جو دنیا اضطراب کا شکار ہے، اتنی تیزی ہے دنیا میں، اتنی رفتار ہے دنیا کی، مال و دولت کا ایک انبار، خواہشات کی، ہوس کی، حرص کی، تمناؤں کا ایک لازوال، جو ایک یعنی کہ لامتناہی سلسلے جو ہیں، اتنا یعنی کہ تیزی ہے، اتنی رفتار ہے. لیکن اس کے اینڈ میں جا کر انسان کی زندگی میں کیا ہے سوائے مایوسی کے، غم کے، نا امیدی کے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ایک آدمی صدر پاکستان میں رہتا ہے، اپنی جوانی میں وہ بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، دنیا کے دورے کرتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، اس کی واہ واہ ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، جاہ ہوتی ہے، مال ہوتا ہے. اس کے قلم پر لوگ سائن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قلم پر لوگوں کی زندگیاں تقدیریں بدل ہوتی ہیں. ایک وقت یہ آتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہوتا، اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا. آج کل ہم ماں باپ کو دیکھ لیں اپنے، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامتی، صحت، تندرستی دے. زندگی بھر ہمارے لیے خدمت کرتے ہیں، ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں. جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں گم ہو جاتے ہیں. نہ باپ یاد رہتا ہے، نہ ماں یاد رہتا ہے، کبھی کبھی جا کے یہ سلسلہ ہوتا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے، یہ اسلام کا جو یہ تو تصور ہے نا، جو انسان کو رب کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، یعنی صبر، یعنی یہ خیال کہ اس نے فنا کی طرف جانا ہے. جب یہ تصور اس کے ساتھ مستقل رہے گا نا، تو وہ کبھی بھی راہ سے نہیں ہٹتا، وہ ہر حال پر صبر کرتا ہے. جب نعمتیں ہوتی ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو بھی اللہ کا شکر آتا ہے. اسی لیے کہا گیا تھا، شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز میں راحت نہ پائے. یعنی کہ جو بندہ فقر کو اختیار کر لے، ضروری نہیں کہ اسباب و ظاہری ہوں یا نہ ہو، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر انسان اپنے اوپر فقر کی کیفیت کو طاری کر لے تو اس کی زندگی کا عروج بھی راحت میں ہے، اس کے زندگی کا زوال بظاہر وہ راحت میں ہے، بظاہر دنیا کی نظروں میں. ورنہ اس کے نزدیک تو ہونا نہ ہونا معنی بھی نہیں رکھتا. میں نے عرض کیا کہ اسباب دنیا کا ہونا یا نہ ہونا اس کے نزدیک ایک ہی بات ہے. یہ فقر کی یہ جو کیفیت ہے، اور ساتھ میں صبر آ جائے تو سبحان اللہ انسان کی زندگی راحت و خوشی کا آئینہ بن جاتی ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فقیر وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی چیز میں راحت نہ پائے. کیونکہ بندہ جب فقر کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسے ہر وقت وہ اللہ کی رحمت و سائے میں ہوتا ہے. اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے دنیا جس حال میں گزاری مولا، لیکن تیرے ساتھ تعلق رکھ کر گزاری ہے. آج اگر کچھ بھی نہیں ہے تو مولا تیرے ساتھ تو تعلق ہے. تو یہ میں نے ایک جہت آپ کے سامنے موجودہ حالات کی بھی پیش کی کہ دیکھیں اسباب و مادیت و دنیا انسان کو کبھی راحت نہیں دے سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہٰذا ہمیں قدرت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، ہمیں فخر سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، صبر و شکر جیسی صفات
اپنے اندر پہ نفع پاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے کہ اس لیے درویش خدا کے سوا کسی سے کوئی واسطہ و علاقہ نہیں رکھتا، درویش اللہ کے سوا کسی سے واسطہ نہیں رکھتا، اور جب بندہ اس کیفیت پہ آ جاتا ہے، یعنی جب صرف اللہ اس کا رسول ہو بس، یعنی اللہ کے سوا اور رسول کے سوا اس کا کوئی واسطہ کسی سے نہ رہے، اگر رہے تو اللہ کی رضا رسول کی رضا کے لیے رہے۔ یعنی الفاظ کے ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے واسطہ نہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو مطلب کسی کی پرواہ نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لے بس، کسی کا مطلب کسی کا تمنا کا پورا ہو جانا یا دنیا اس کے لیے کوئی چیز معنی نہ رکھے، بس اللہ اس کا رسول ہو۔ جب اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو در حقیقت وہ تو نگری کو پا لیتا ہے، یعنی در حقیقت وہ دولت کو پا لیتا ہے، اور یہی وہ اصل دولت ہے، غنا، جس کو میں نے آپ سے عرض کی نا، فقر کا غنا سے بڑا تعلق ہے۔ جب انسان فقر پر کامل ہو جاتا ہے تو وہ غنا کی صفت اسے عطا کر دیا۔ غنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عالیہ حقیقی صفت ہے۔ بندہ تو اس کا مطلب عطائی صفت کہیں گے، مطلب مقابل تو ہم نہیں جوڑ سکتے، لیکن ہم اللہ کی صفت غنا کو اگر ہم دیکھیں، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے رب کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ مخلوق اس کی پیدا کرتا ہے، خالق کی پیدا کرتا ہے، اگر دنیا نہ بھی تو میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رب کی صفت غنا ہے یہ، اس کا ایک حصہ جھلکی بندے میں بھی آتی ہے جب وہ فقر پر قائم ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ اللہ کے سوا بس وہ اللہ سے رابطہ کر لیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ و فنا فی الرسول، ہم کہتے ہیں اسے۔ جب وہ اس میں چلا جاتا ہے تو پھر اس میں تو نگری و غنا آ جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا امیر وہی ہو جاتا ہے، یعنی فقیر ہی دراصل سب سے بڑا امیر اور دولت مند ہوتا ہے۔ تو الفقیران، تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے فقیر کی تعریف یہ ہے کہ نہ ہونے، یا ابھی ایک اور جہت ہم آپ نے دیکھا اللہ کے ولیوں نے اپنے حساب سے، اب ایک اور جہت آپ کو سمجھانا کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ نہ ہونے کے وقت خاموش رہے اور جب ہو تو سب کچھ خرچ کر دے، اور یہ بھی فرمایا کہ موجودگی کے وقت مضطرب رہے، مطلب یہ کہ جب مال نہیں ہوتا تو وہ خاموش رہتا ہے، اور جب مال ہوتا ہے تو وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو بہتر جان کر اس پر خرچ کر دیتا ہے۔ لہذا وہ شخص جو ایک لقمے کی حاجت رکھتا ہے اور جب اس کی حاجت پوری نہ ہو تو اس کا دل ساکن رہتا ہے، یعنی سکون میں، نہیں ملا کوئی بات نہیں، سکون میں، اور جب وہ لقمہ مل جاتا ہے تو پھر وہ اس تگو میں ہوتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں کہ جس کو اس لقمے کی ضرورت ہو، یعنی اپنے سے بہتر جان کر اسے دے دیتا ہے، اور یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ انسان جب اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو خوش ہے، ساکن ہے، لیکن جب کچھ آ جائے تو اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی اور مستحق تو نہیں ہے، کوئی اور کسی کو ضرورت تو نہیں ہے کہ میں کسی کی خدمت کر کے ضرورت پوری کروں۔ آج کے اس دور میں جب وبا کا یہ دور ہے، اگر ہم اسلام کے اسی اصول پر اگر ہم قائم ہو جائیں مسلمان، کہ جب ہم نوالے کو جب ہم کھائیں تو یہ سوچیں کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ہاں شاید یہ نوالا نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، اور اگر ہم یہ سوچ رکھ لیں نا تو ہم اپنے بہت سے جاری اخراجات، اب میں ایک اور جہت پہ آ گیا ہوں موجودہ حالات کی جہت کی جانب، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جاری اخراجات میں بھی فضولیات بہت ساری ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس صفت کے مالک ہو نا تو ہم اپنی ضرورت کے تحت دنیا سے حصہ لیں گے اور باقی سب لوگوں کی خدمت میں وقف کر دیں گے۔ اس کی مثال موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ کے یہاں ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں، سبحان اللہ، بہت شاندار، بڑا بہترین واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اور اس واقعے کو آپ اپنی زندگی میں قلب میں ڈالیں اور اپنی زندگی کو اس طرز اور رویے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کامل ہو جائیں، آغاز تو کریں، ایک جہت، ایک قدم تو آگے بڑھائیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم اٹھتا ہے نا، تو اس لیے آپ یہ نہیں کہ آپ مکمل ایسے بن جائیں گے۔ ہم نے دیکھا بعض تو کہتے ہیں وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، وہ تو صبر کرنے والے۔ ہم جب اس طرح کی، جب ہم کسی کے سامنے کوئی اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی تو تھے، لیکن ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی تو چلنے کا حکم ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نبی بن جائیں گے یا اس طرح بن جائیں گے، لیکن ہم اس کی طرح کا سوچ تو رکھیں گے پہلے، جب اس کی طرح سوچ آ جائے گی تو پھر ایک قدم آپ اٹھائیں گے۔ پھر آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی مہمان آیا، اب وہ حضرت امام حسن، امام حسنین کریمین کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیا جائے۔ تو بڑا عالی شان قسم کا کھانا تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔
تو وہ مہمان نے دیکھا کہ کونے پہ ایک بوڑھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جسم پر صاف لباس بھی ہے، بڑا کمزور ہے۔ اس مہمان کو رحم آ گیا کہ یار یہ تو مجھ سے زیادہ بھوکھا ہے، تو جو اہل خانہ سے کہنے لگا کہ ہو سکے تو اس کے لیے بھی کچھ کھانے کا انتظام کر دو، ہو سکے تو یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو جن کا جسم کمزور ہے، ہو سکے تو یہ مجھے لگ رہے ہیں بھوکے ہیں، ان کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت یہ تو اہل خانہ جس کے ہاں آپ کھا رہے ہیں اسی کے مالک و سربراہ یہی تو ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی خود کے لیے خوراک کا جو اختیار کرنا، یعنی کہ ہلکے درجے کی خوراک اور ضرورت کی خوراک لینا اپنے لیے، اور اپنے مہمان کے لیے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرنا، یہ فقر، یہ وصف غنا، تو یہ کیفیات انسان دی، یعنی یہ قربانی، یہ جو ہے یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اس درجے پر پہنچ جائیں گے فوراً، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے جو جاری اخراجات ہیں، آپ گھر میں 4 ڈشیں بنا رہے ہیں، آپ 4 نہیں بنائیں، 1 ڈش بنائیں۔ آپ کے افطاری کا سامان سج رہا ہے، آپ کی افطاری میں 4 طرح کے تلن آئٹم ہیں، 6 طرح کے فروٹ ہیں، آپ 1 طرح کے آئٹم، 1 طرح کے فروٹ پہ گزارا کریں۔ وہ اخراجات جو آپ کے پاس اضافی ہیں، ہو سکے آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاں شاید یہ بھی کھانے کو نہ ہو، آپ تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے دسترخوان میں لوگوں کو شامل کر لیں، تو کتنے رزق میں آپ کی برکت ہو جائے گی، اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا۔ تو ہم آج کے دور میں بھی اپنے آپ کو بھی دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، ان کی جاری اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بے مقصد کے فضولیات پر ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ان جاری اخراجات میں بھی صرف کٹوتی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ایک چیز بنا لیں، باقی دیکھیں کون ہے، کون ضرورت مند ہے، ڈھونڈیں، آپ کو ملیں گے بہت سارے آس پاس کہ کون کیا کس حال میں جی رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو آگر بتائے کہ میں اس حال میں جی رہا ہوں، آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ اس بندے کی نوکری کیا ہے، بے روزگار ہے، کس کا حال کیا ہے۔ تو یہ فخر کی ضمن میں یہ بات چلی تھی کہ جس کی اپنی حاجت پوری نہ ہو تو اس کا دل ساکن رہتا ہے، اور جب لقمہ مل جاتا ہے تو اپنے مقابلے میں دوسرے کو بہتر جان کر اسے دے دیتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ کے پاس آ کر کہنے لگے حضرت کھانے کو کچھ نہیں، انسان کی بنیادی ضرورت کھانا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے گھر پہ پیغام بھجوایا، اللہ اکبر، کہ بھائی اس کے لیے کھانے کو کچھ ہو، مہمان آیا ہے تو اسے کچھ اہتمام کیجیے۔ سب گھروں کی جانب سے جواب آیا کہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرمایا ہے کوئی جو میرے مہمان کو اپنے گھر پہ لے کر چلے جائے؟ ہے کوئی جو میرے مہمان کو اپنے گھر پہ لے کے جا کے اس کی خدمت کرے؟ تو ایک صحابی رسول اٹھے اور فرمایا میں آپ کے مہمان کی مہمانی کو قبول کرتا ہوں۔ گھر پہ لے کر گئے تو ان کے گھر پہ بھی یہ حال تھا کہ بچے کھانے کے لیے انتظار میں تھے، کھانا گھر پہ ان کے بھی نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اور اپنی انہوں نے زوجہ کو کہا کہ اسے پکاؤ، بچوں کو کسی طرح سلا دو، پتھر رکھ کے سلا دیا کسی طرح کہ کھانا پک رہا ہے، بچوں کو سلا دیا، اور کھانا جب تیار ہو گیا تو آپ دیکھیں خدا کی شان، وہ مہمان آئے ہوئے تھے، کھانا بنایا، کھانا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ ظاہر سی بات ہے کھانے کا سلسلہ تھا کہ انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، سارا کھانا مہمان کا آگے رکھ دیا، خود بھی برابر میں اس طرح بیٹھ گئے کہ وہ خود بھی کھانا کھا رہے ہیں، لقمے خالی چلاتے رہے، مہمان کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھیں کتنا عظیم، مطلب کیا وہ رویے ہوں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، کیا سوچ ہوگی، کیا تربیت حضور نے دی ہوگی، قربانی کا کیا جذبہ ہوگا کہ اپنے اس مہمان کے آگے پورا کھانا رکھ دیا، خود بھی ساتھ بیٹھ کر چراغ کو بجھا دیا، اور خود منہ سے ہلانے لگے جیسے وہ خود بھی کھا رہے ہیں تاکہ اندھیرے میں ان کو نظر نہ آئے۔ تو وہ انہوں نے کھانا شروع کیا، وہ مہمان پیٹ کر گئے۔ اگلے دن قرآن پاک کی آیت نازل، وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن تکلیف میں ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ جو سلسلہ تصوف کا، فخر کا، یہ صحابہ سے چلا۔ تو یہ میں نے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فخر کی کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمارے لیے دنیا کا ہونا نہ ہونا معنی نہ رکھے۔
اللہ کریم ہمیں وہ غنا عطا فرمائے، اپنی وصف غنا میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔